بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی وی سینٹر فار آنٹرپرینیورل ڈیولپمنٹ کے دی آنٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کے آن لائن کورس میں خوش آمدید۔ آج اس سیشن کے اندر ہم ایک انتہائی انٹرسٹنگ کیس جس کا نام ہے کولڈ اپرچونٹی، اس کو ہم کیس اے بی سی یہ 3 حصوں میں اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اس کیس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم نے راکسین کنبی کی کہانی کو امریکہ کے اندر پڑھا، اسی طرح یورپ کے ایک ملک ہم یورپ کے ملک سویڈن کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے اندر اور الاسکا کے اندر ایک بکھری ہوئی کہانی کو پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ایفیکچویشن پرنسپلز جو 5 پرنسپلز ہیں وہ کیسے کام آتے ہیں اور یہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک انٹرسٹنگ ریڈنگ بھی اس ہفتے پڑھیں گے جس کا نام ہے ایفیکچوئل ایسک۔ ایسک کا مطلب ہے پوچھنا۔ ایفیکچوئل ایسک مینس کہ ایفیکچویشن کے پرنسپلز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں سے چیزیں پوچھنا۔ تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ایفیکچویشن امریکہ سے باہر بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور یہ کیسے کامیاب ہوئی، اور یہ اس برفیلے اور سرد ملک میں ایک صاحب ہیں نیلز، یہ کیسے ان صاحب نے اس کو استعمال کیا اور اپنی زندگی کے تجربات اور برڈ ان ہینڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی انٹرسٹنگ کمپنی بنانے میں کامیاب ہوئے جو بہت ایریاز کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز یہ سویڈن اور ناروے کے ایک ملک میں ہوتا ہے جہاں پر سویڈن میں نیلز صاحب پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بچپن سے ہی انہوں نے ایک بے چین اور ایک سیلانی اور ایک ایڈونچرس طبیعت پائی تھی، اور ان کے خاندان میں ان کے کزن تھے جو ایک جہاز رانی میں اور جہاز کے اندر ایک کیپٹن تھے، تو یہ 5ویں 6ٹھی میں تھے، تو اس وقت سے ہی یورپ میں بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جنگلوں میں یا دریاؤں میں اور اسکیٹنگ اور اسکیئنگ اور سوئمنگ اور سائیکلنگ ان میں سے کوئی ہابی کو اپنائیں۔ تو یہ بھی اپنے کزن صاحب کے ساتھ جہاز رانی پہ نکل کھڑے ہوئے، اور یہ ارد گرد جو سمندر ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ بھی سمندر ہے سویڈن، اور یہ ساتھ اس کے ناروے ہے۔ تو سویڈن، ناروے اور یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے نیچے جرمنی ہے اور پھر پولینڈ ہے اور اس طرف روس آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 5ویں 6ٹھی 5-6 سال کی ایج میں بھی یہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور یہ ٹریولنگ اور سمندر اور گرم سردی اور برف اور ان سے آشنا ہو گئے، اور ان سے ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یہاں سے انہوں نے اسکیئنگ سیکھی، اور اسکیئنگ کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، اور پھر ان ماحولیات اور انوائرمنٹ سے متعلقہ چیزوں میں ان کی دلچسپی پیدا ہوتی چلی گئی، اور جب ہائی اسکول سے یہ نکلے تو انوائرمنٹل انجینئرنگ ان کا پسندیدہ مضمون بن چکا تھا۔ تو انہوں نے یونیورسٹی میں انوائرمنٹل انجینئرنگ کو پرسو کیا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد یہ سویڈن جو ہے نا ایک ملک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ خاصا اس کی لمبائی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، تو یہ آپ دیکھیں نارتھ، تو اوپر جو ہے نا دنیا، یہ نارتھ پول ہے ایکچولی، نارتھ پول۔ تو نارتھ پول کی طرف کا جو علاقہ ہے تو یہاں پر آرکٹک سرکل ہے، تو یہاں پر دنیا جو ہے نا اپنے تو سرد ترین برفیلا ترین، اور یہاں سے چند کلومیٹر دور نارتھ آرکٹک سرکل ہے۔ تو یہ یہاں پر نارتھ میں ایک جگہ ہے کرونا، وہاں پر ان کو مائننگ کی جاب مل گئی، اور یہاں پر یہ رہنے لگے اور مائننگ کی انڈسٹری میں اپنی جوہر دکھانے لگے۔ تو مائننگ کے اندر ایک خاص لائف سٹائل تھا جس کے اندر گہرائی میں رہنا ہے، اور یہاں پر ایک نیم پلیٹس ہیں اور ایک نمبرز ہیں، ان شناخت کی وجہ سے نیل صاحب کو 1 2 3 سال کچھ سال اس میں جوش و خروش سے کام کرتے رہے، پھر اس کی یکسانیت مونوٹونٹی کہ یار یہ تو یکساں قسم کا جاب ہے، تو اس میں ان کو روزانہ ایک ہی کام کرنا ہے اور گہرائی میں رہنا ہے، اور رات اندھیرے میں 7 8 گھنٹے 9 گھنٹے گزارنے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو ایک نمبر ملا ہوا تھا 3717، یہ نمبر آپ کی شناخت ہے، اس نمبر سے پہچانے جاتے ہیں، تو اس چیز نے ان کو مونوٹونٹی اور بورنگ بنا دیا اس کام کو۔ تو یہاں پر یہ سوچنے لگے کہ وہ میں کیا کروں، تو ان کے اکثر دوست بھی اسی یکسانیت کا شکار تھے،
اور وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب فرائیڈے آئے اور یہ لوگ ویکنڈ کے اوپر انجوائے کریں اور اس یکسانیت سے یا بوریت سے باہر نکلیں. تو یہ لوگ کاؤنٹ کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں سیچرڈے سنڈے کو میں کیا ایسا کام کیا کروں جس سے میری یکسانیت اور بوریت دور ہو جائے. تو ان کو اپنا بچپن میں وہ بوٹنگ اور شپنگ کا زمانہ یاد آیا اور انہوں نے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ایک پلاسٹک کی ایک کینو کا آغاز کر دیا اور یہ اس کینو کو لے کر دریا کے اوپر جانے لگے. اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ واقعات پیش آئے جس کو ہم آگے چل کر. تو ریور کیرونا گرمیوں کے دنوں میں بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور وادیوں اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا دریا اور ارد گرد سبز و شاداب درخت اور وادیاں جس میں سے یہ جاتے ہیں. تو یہاں پر ان کو ایک دن ایک صاحب ملے اور وہ دریا کے کنارے کھڑے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب کیا کرنے لگے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آر یو انٹرسٹڈ، آؤ میرے ساتھ چلو، میں یہاں پر چند گھنٹے کے لیے اس میں کینوئنگ کروں گا. تو ان کی دعوت پر وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس دعوت پر وہ اس دریا کے اندر 2-3 گھنٹے گزارے. تو وہ اس منظر کو، اس پرسپیکٹو کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قدرت کا نظارہ کیا خوبصورت منظر. تو جب وہ ان کی سیر ختم ہوئی تو ان صاحب نے ان کو نیلز کو کہا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں، آئیے میں آپ کو کافی کا ایک کپ پلانا چاہتا ہوں. تو کافی کا ایک کپ پینے کے لیے وہ ان کے ساتھ چل پڑے اور جب وہ کافی کا کپ پی رہے تھے تو ان کو یہ خیال آیا کہ واو، یعنی کیوں نہ میں ایک ایسا ہم سفر ہر دفعہ مجھے مل جایا کرے جس کو میں سیر کرایا کروں اور میں کافی کا کپ ہی ارن کر لیا کروں. تو اس سلسلے میں ان کو کیا خیال آیا، ان کو یہ خیال آیا کہ وہاں قریب ہی ٹورسٹ بیورو کا دفتر تھا، وہاں پر میں کوئی اشتہار لگا دیتا ہوں اور وہاں پہ اگر کوئی مسافر کو سیر کرنے والا ہو تو اس کو میں کنونس کر لیا کروں گا. تو یوں ان کے اس کاروباری سفر کا آغاز ہوا اور انہوں نے ٹورنے ریور کے اوپر کینو ٹورز کے نام سے ایک چھوٹا سا ہابی اپنی شوق کے نام سے کام کرنا شروع کر دیا. کلائنٹ نے پیسے دے دیے اور کسی نے کہا کہ مجھے گھر سے پک کر لو. تو یہ گھر سے نکلتے، ان کو پک کرتے ہوئے ان کو وہاں لے جاتے اور یوں یہ سفر چلنا شروع ہو گیا. اور اس طرح یہ ٹور گائیڈ کے نام سے وہاں پر مشہور ہو گئے اور یہ یہاں پر 25-30-40 کلومیٹر تک لوگوں کو سیر کراتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں مضبوط تھا اور یہ ایک ایک گیسٹ مہمان کے ساتھ 4-5 گھنٹے ایک انجوائمنٹ تھی، یہ ایک فن تھا، ایک مزہ تھا. تو میرا سیچرڈے اور سنڈے بڑا شاندار گزرنے لگا اور اس طرح اس کے مہمانوں کو بھی یہ بات پسند آتی اور کافی کا پیسہ ان کو ملنے لگا اور ان کا چائے پانی کا خرچہ نکلنا شروع ہو گیا. تو یہیں پر ان کو یہ خیال آیا، ہاں جی ابھی دیکھیے کہ انٹرپرینر یہاں پہنچتا ہے تو چھوٹی کامیابی ایک بڑی کامیابی کا ہاں جی اس کا بنیاد بن جاتی ہے. اور چھوٹی کامیابی کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ میں تو تھوڑی سی بڑی بھی کشتیاں لے لوں، 3-4 لوگ بھی بیٹھ سکیں اور اس کام کو اضافہ بھی کر لوں. تو یہاں پر عجیب و غریب واقعات آتے چلے گئے اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لیمونیڈ پرنسپل، سیرنڈیپٹی، اس کے اندر چانس، اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کس طرح کے ہوتے ہیں واقعات. کوئی انفارمیشن مل گئی، کوئی ایونٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی کسی سے ملاقات ہو گئی. تو ان کی ایک جرنلسٹ سے، صحافی سے ملاقات ہوئی جو ان کا پرانا جاننے والا تھا اور اس سے جب تذکرہ ہوا تو اس نے اپنے ہندوستان میں، انڈیا میں جا کر وہاں پر جس نے جب ٹور کیا تھا وہاں کے بوٹ ٹور کمپنیز کی کا اس نے داستان سنا دی کہ کیسے دریائے گنگا میں اس نے وہاں پر کشتی میں سفر کیا تھا اور اس کے پاس کچھ بروشر تھے، اس نے بروشر اس کو دے دیے. تو نیل صاحب نے وہ بروشر پڑھے تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور اس کے اوپر اس طرح کے بروشر بنا دیے اور کمپنی کا نام، ٹور اور سیر اور قیمت لکھ دی. تو آپ یہ دیکھیے کہ وداؤٹ ڈوئنگ اے بی بی اینڈ ایم بی اے، ایک کامن سینس کے ساتھ ایک آدمی نے ایک مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئیڈیا کو لے کر اپنے کاروبار کی اس کی بنیاد رکھ دی اور یہاں سے اس نے پھر بڑی کشتی لے لی اور یہ کشتیاں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ فرائیڈے، سیچرڈے اور سنڈے کو جب اس کے آمدنی میں اضافہ ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ میں ایک کشتی اور لے سکتا ہوں، اب اس کشتی کو کون چلائے گا؟ تو اس کشتی کو چلانے کے لیے
ہاں ہم BBA کے بچوں سے سوال پوچھتے ہیں تو کیا کریں؟ تو جناب اس کا پھر کیا کرے؟ وہ اشتہار دے دے، اور وہاں پہ جو بچے نوجوان فارغ ہیں ان کو آورلی ریٹ کے اوپر رکھ لیں. تو اس طرح وہ جو میں ہفتے ایک دن کی 40-50 یورو کی جو آمدنی تھی، اگر وہ سپلٹ کر دے کہ پارٹ ٹائم والے 20-25 یورو کما لیں، باقی اس کو دے دیں، یوں اس کو ساتھی ملنے لگے اور کشتیوں میں اضافہ ہونے لگا. اور جب اتنی کشتیاں ہو گئیں کہ اس کے مائننگ کے جو آمدنی تھی اس کے کم و بیش قریب پہنچی، تو اس کو خیال آیا کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے جو اس کے شوق اور ذوق سے میچ ہی نہیں کرتا. یہاں پر ہم یہ دیکھیں افورڈیبل لاس پرنسپل کام آیا کہ آپ جب بھی فیصلہ کریں تو اس وقت یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جہاں پر سوشل سیکورٹی بھی ہے اور مجھے جاب دوبارہ بھی مل سکتی ہے، اور میں اتنے پیسے تو ویکنڈ پر ہی کما رہا ہوں، تو میرے پاس کھونے کے لیے کیا ہے. تو وہ ریزائن دیتا ہے اور کمپنی اور گاڑی اور کشتیاں خریدتا چلا جاتا ہے، اور یوں 40 کشتیوں کی 30 کشتیوں کی کمپنی اور پھر 40 امپلائیز تک وہ بات پہنچ جاتا ہے، اور یوں وہ پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی سیونگز بھی کرتا ہے. اور حتیٰ کہ یہ دسمبر جنوری اور ایکسٹریم سردی کا زمانہ آن پہنچتا ہے، سردی شدت کو پہنچ گئی اور اس وقت یہ دریا یہ برف کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور اس دریا میں جب سردی ہو جاتی ہے اتنی زیادہ اس علاقے میں، تو ٹورسٹ کا آنا بند ہو جاتا ہے اور زندگی رک جاتی ہے. اور وہاں پہ اتنی سردی ہے، اتنا مائنس ٹمپریچر ہے کہ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے. وہاں پر اس وقت یہ غور کرتا ہے کہ وہ اب کیا کرے. ہاں جی، تو وہ اس کو پھر اپنا برڈ ان ہینڈ کا خیال آتا ہے کہ میں ہوں کون، ہو یو آر واٹ یو نو اینڈ ہوم یو. تو اسی تلاش کے اندر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو محبت اور شوق اور جنون ہے اس کا تعلق سردی کے ساتھ اور اسکیئنگ کے ساتھ. اور نارتھ کے اندر یہ جو لائٹیں اور چمک کی لائٹیں اور یہ جو روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے سورج کی یا چاند کی، اس کے نتیجے میں ایک ایسے خوبصورت رنگ بنتے ہیں. ان رنگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑے بے تاب ہیں، بے چین ہیں. تو یہ ایک ٹور ہے، اور اس کے علاوہ برف ہے اور سنو ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گرد کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں اس علاقے میں ٹریفک اتنی کم ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں. اور اسی سوچ میں وہ کھانے کا کام بھی یہاں کرتا ہے، چھوٹا سا ایک برگر شاپ بھی کھولتا ہے، وہ بھی کچھ عرصہ چلتی ہے لیکن سردی میں وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسکینڈینیوین اور یورپین ملکوں کے لوگ ٹورزم پہ بھی نکل جاتے ہیں اور یہ دوسرے ملکوں میں یہ بہت سیر کرتے ہیں. تو یہ بھی اس وقت ٹورزم کا خیال آتا ہے اور لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے یہ بھی ایک منزل کا انتخاب کرتا ہے کہ میں بھی ان سردیوں میں ایک نئی جگہ دیکھتا ہوں اور وہاں جا کر نئے زمان و مکان کا ایکسپیرینس کرتا ہوں. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس کی محبوب چیز سردی اور اسکیئنگ اور برف اور ٹھنڈی جگہ ہے، تو یہ وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ الاسکا ایک جگہ اینکورج، وہاں پر بہت انٹرسٹنگ میلے لگتے ہیں. تو یہ وہاں سے ٹکٹ لے کر 10-12 گھنٹے کی فلائٹ لے کر یہ جناب یہ صاحب اینکوریج پہنچ جاتے ہیں. یہ نارتھ پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں، اور جب اینکوریج کے ہوائی اڈے پر باہر نکلتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جاپنیز ٹورسٹ کا ایک جمگٹا لگا ہوا ہے، ایک جمع غفیر ہے. جاپنیز ٹورسٹ وہاں پر موجود ہیں، جوق در جوق اور قطار اندر قطار. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. اور جب وہ ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں اور پھر بعد میں لوگوں سے ملتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں ایک میلے کی فضا ہے، اور وہاں پر آئس آرٹ اور آئس اسکلپچرز اور برف کے مجسمے اور برف کے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، اور جاپنیز آرٹسٹ جوق در جوق اس کو بنا رہے ہیں، اور ان کے فینز اور فالوورز وہاں پر موجود ہیں اور ان کو داد دے رہے ہیں. اور وہاں پر ہوٹل بھی ہیں، انجوائمنٹ کی چیزیں بھی ہیں، اور فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں. اور اس انجوائمنٹ اور اس آبزرویشن اور اس مشاہدے کے اندر اور لوگوں سے ملتے ملاتے نیلز برگووسٹ کو ایک عجیب و غریب خیال آتا ہے. ہاں جی، آپ سوچئے آپ کے خیال میں کیا خیال آیا ہوگا؟
نیلز बर्गोवस्ट साहब जब इन चीज़ों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो ये जो जगह है ये तो मेरे मुल्क से बहुत मुमासलत रखती है। हाँ, वही सर्दी, वही बर्फ़, वही नॉर्थ पोल के करीब और वही नॉर्दर्न लाइट्स और उसी तरह की जगह, बल्कि हमारी जगह तो ज़्यादा साफ़ सुथरी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ तो लोग बहुत कम हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम है। तो इसी तरह का मेला मेरे मुल्क में क्यों ना हो, और इसी तरह की हमा गहमी और इसी तरह की एक्टिविटी मेरे मुल्क में क्यों ना हो। तो ये इसको ख्याल और तजस्सुस उसको आता है, और इस ख्याल को लेकर नील्स बर्गोविस साहब अपने कमरे में जाते हैं और ये गौर करते हैं। ये सवाल पैदा होता है कि जापानीज़ यहाँ आए क्यों। तो जब वो पता करते हैं मालूम होता है कि जापानीज़ जो हैं ये जापान से पैसिफिक ओशन की तरफ से ये 14-15 घंटे की फ़्लाइट करके इधर से इधर आते हैं, और ये लोग यहाँ पर सर्दियों में आते हैं और जमघटा और एक ग्रुप्स की शक्ल में आकर अपनी छुट्टियाँ यहाँ गुजारते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल की तलाश में ये जो आइडिया उनको आया था कि जनाब ये क्वेश्चन जो पहला उनके सवाल पैदा हुआ कि इसको मैं स्वीडन में कैसे रेप्लिकेट करूँ, और फिर उसके साथ दूसरा इनको सवाल आया कि जनाब मैं कौन से कदम उठाऊं ताकि ये काम स्वीडन में किया जा सके। तो पहला सवाल कि रेप्लिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी और फिर कैसे करना चाहिए, और इस दूसरे सवाल के उसके अंदर फिर मज़ीद सवाल पैदा हुए कि जनाब किस तरह की मालूमात चाहिए, मुझे कौन सी रिसर्च करनी चाहिए और कहाँ से रिसर्च करनी चाहिए। अब ये सवाल जो हैं ये तजस्सुस पैदा हुआ। तो आप ये देखिए कि नील साहब तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हुई है, इनका तो बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस और एचआर और स्ट्रेटजी का तो कोर्स पढ़ा ही नहीं हुआ। तो ये एक सवाल पैदा होता है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट में कि ये क्या ये सवाल इनका जवाब क्या ये सवाल एक आम आदमी में पैदा हो सकता है, और क्या इन सवालों के जवाब आम आदमी भी तलाश कर सकता है। तो जनाब एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का ये कोर्स ये कहता है कि इन सवालों का जवाब कॉमन सेंस के साथ, यानी इन सवालों का जवाब एक 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 आम जहन के अंदर मौजूद है। इन सवालों का जवाब आपके इर्द गिर्द मौजूद है। इन सवालों का जवाब जी आपके आस पास मौजूद है। तो अगर कुछ ऐसे काम किए जाएं तो जनाब इन सवालों का जवाब मिल सकता है। तो यही सवाल अगर हम एमबीए और बिजनेस ग्रेजुएट से पूछेंगे तो वो एक मखमसे में पड़ जाएंगे और वो कहेंगे, क्या कहेंगे, कंसल्टेंट्स हायर करो और रिसर्च करो और जनाब फोकस ग्रुप करो और क्वेश्चनर बनाओ और लोगों से सवाल करो और प्राइमरी रिसर्च करो और सेकेंडरी रिसर्च करो। एक लंबी चौड़ी दास्तान सामने आ जाएगी और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला आ जाएगा। तो अब आपके ख्याल में इन सवालों का जवाब के लिए नील साहब क्या करेंगे? यानी ये वो सवाल है जो हम बीबी एमबीए के बच्चों से पूछते हैं तो वो जनाब परेशान हो जाते हैं और उनके पास इस सवाल को जवाब लाने के लिए वक्त लग जाता है। आप सोचिए इस बात को कि आप क्या करेंगे उनकी। तो जनाब नील साहब जो हैं वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। तो उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको क्या सवाल चाहिए, व्हाट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड में उनको जनाब एक सवाल तो ये चाहिए कि ये वाई डू पीपल कम हियर, ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं, एंड हाउ डू दे कम, ये कैसे आते हैं, ये क्या कशिश है और इनको आने का तरीका क्या है, और यहाँ पर वाई ये क्यों आते हैं और ये कैसे आते हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं और ये यहाँ पर कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और ये या क्या चीज़ें इनको यहाँ पसंद है। तो जनाब ये इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। तो फिर सोच में हमारे बच्चे पड़ जाते हैं। तो एक आम एंटरप्रेन्योर जो है, जो हमारे मैट्रिक वाले एफएससी वाले और स्कूल से ड्रॉप आउट्स हैं, वो तो इन सवालों का जवाब बहुत क्रिएटिव तरीके से तलाश कर लेते हैं। अब वो क्रिएटिव तरीका क्या है, तो हमें क्लास में काफ़ी इसको तगोदो करनी पड़ती है और काफ़ी इस पर लोगों को सोचाना पड़ता है। तो जनाब नील साहब क्या करेंगे, नील साहब जनाब ये क्या करेंगे, वो तो इस होटल में ठहरे हुए हैं, वहाँ नाश्ते की टेबल पर लोगों से सलाम करेंगे
اور وہ جاپنی زبان میں سلام اور وہاں کا جو طریقہ ہے، ہیلو گڈ مارننگ ہاؤ آر یو ویئر آر یو فرام یو لوکنگ ویری گڈ، یہ چند جملے جو ہیں وہ جاپنیز کے سیکھ کر ان سے کہیں گے کہ جناب کیا حال ہے، میں آپ کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہوں، اور ان سے سلام کریں گے، مسکراہٹ سے پیش آئیں گے، جیسچر اچھے دیں گے. سب سے پہلا کامن سینس کا کام تو یہ کیا جائے گا. اس کے بعد وہ کیا کریں گے، ان سے وہ سوال پوچھیں گے. اسی کو ہم کہتے ہیں ایفیکچوئل ایسک، کہ ایسے سوال پوچھنا جس کے اندر ایفیکٹویشن تھیوری اپلائی کی جائے، جس میں یہ پتہ چلے کہ ان کا برڈن اینڈ کیا ہے، ان کا افورڈیبل لاس کیا ہے، ان کی زندگی میں تجربات کیا پیش آ رہے ہیں، ان کا کوئلٹ کیا ہے، تاکہ ان سوالوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا میں یہ کام میں اس کے میرے دل کے قریب ہے کہ نہیں. تو جناب ایک تو انٹرپرینور جو ہوتے ہیں وہ کلوز کوسچنز نہیں پوچھتے، آپ کہاں سے آئے، آپ کی عمر کیا ہے، ہاں جی آپ کو کیا، وہ اوپن ہینڈیڈ کوسچن کرتے ہیں، ایسا سوال جس کے بے شمار جواب ہوں اور وہ جواب دینے والا بولتا چلا جائے. تو نیل صاحب نے جب ان سے یہ کیا پوچھیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ بتائیے واٹ براٹ یو ہیئر، سر کیا کشش آپ کو یہاں کھینچ لائی. تو اب جناب جاپنیز نے بتانا شروع کیا کہ میرے پیارے بھائی، ہاں جی ہم لوگ سردیوں میں ہم گروپس کی شکل میں رہتے ہیں اور ہم آرٹسٹ ہیں، آرٹسٹ کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارے جو آرٹسٹ لیڈر ہیں یہ اس آئس کلچر کے ماہر ہیں، یہ ہر 2-3 سال کے بعد جگہ چینج کرتے ہیں اور ہم جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اور ہم گروپس کی شکل میں آتے ہیں، ایسی جگہ جو صاف ستھری ہو، ایئرپورٹ ہو، ہوٹل اچھے ہوں، وہاں جا کر ہم 2-3 ہفتے کے لیے ایگزیبیشن میں حصہ لیتے ہیں اور فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور کریٹیوٹی اور انوویشن دیکھتے ہیں، اور ہم قدرت اور اس کے ماحول کو سے آشنا ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں یہاں لے کر آئی. تو وہ حیران ہو گیا، اور کیسے آئے اور کون ڈیسیجن کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہمارے جو فین فالوورز ہیں وہ جو اپنے جو آرٹسٹ کو فالو کرتے ہیں، اور پھر فیملیز ایک دوسرے کو کنونس کرتی ہیں اور اپنی سیونگز اس کو لیے تیار کی جاتی ہے اور آپس میں مشورے ہوتے ہیں، اور فیملی کہ آگے فیملی جو اس طرح ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہیں، اور اس طرح ہم جو ہیں لوگ یہاں آ جاتے ہیں، اور اس میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور اس میں کیا سہولتیں دیکھتے ہیں، ان کو آپ کو یہاں پر کیا اچھا لگتا ہے. ہاں جی تو یہ سوال کامن سینس کے سوال ہیں جو ناشتے کے ٹیبل پر اور دوپہر کو اور چلتے پھرتے لوگوں سے سلام کیا جا سکتا ہے. تو یہ صاحب نے جناب یہ انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کر دی. ہمارے پھر آئی بی اے کے بچے کہتے ہیں کہ سر ان کو تو چاہیے ان سے نمبر لیں، دوستی لگا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دوستی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے حالات. تو جناب یہاں سے یہ انفارمیشن مل گئی اور ادھر سے ملی، لوگوں سے ملی. اسی کو فوکس گروپ کہہ دیں، اسی کو آپ پرائمری ڈیٹا کہہ لیں. اور انٹرنیٹ پہ انہوں نے چیزیں دیکھ لیں اور کتابوں میں، مینولز میں اور چیزوں میگزین میں چیزیں دیکھیں. تو اس انفارمیشن سے لوڈ ہو کر اور اس جذبے سے کہ کاش کچھ لوگوں کو پتہ بھی لیا جا سکتا ہے، ٹیلی فون ایڈریس بھی لیے جا سکتے ہیں، ویب سائٹس بھی لی جا سکتی ہیں. اس انفارمیشن سے جناب اکوپ ہو کر نیل صاحب اپنے وطن واپس پہنچے. اب ان کو یہ خیال آیا کہ جناب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. تو آپ جناب ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں بتاؤ اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، اگلا قدم کیا ہوگا. تو اب جو بچے ہمارے ایم بی اے بی بی اے ماڈل کے ہیں، انجینئرنگ مینجمنٹ کے، جو کازیشن کا جن کو تڑکا لگا ہوا ہے، وہ کیا کہیں گے، سر ویژن بناؤ، سر ویژن بناؤ، اسٹریٹجی بناؤ، بزنس پلان بناؤ، اور بڑے بڑے سر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر اور ٹورزم منسٹرز کو کنونس کرو، کنسلٹنٹس کو ہائر کرو، انویسٹمنٹ تلاش کرو، شہروں کے میئر سے رابطہ کرو اور مینز اکٹھے کرو. تو وہ جناب ان کی طرف خیال جائے گا. تو ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ بتاؤ میمن کیسے سوچتا ہے، میمن میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ کیسے سوچتا ہے. تو جناب پھر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ جناب ایسا کام کون سا کیا جائے، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا ہے. تو کافی دیر لگ جاتی ہے، اور پھر جناب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے آسان ترین کام یہ ہے کہ سویڈن اسٹاک ہوم میں وہ تلاش کریں کہ ٹورزم کا جو دفتر ہے وہ کہاں ہے.
ان سے جا کر پتہ تو کریں اور ان سے خیر خبر تو لیں کہ یہاں پر نارتھ میں ٹورزم کیسی ہے، اس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور تو نیل صاحب جو ہیں ٹورزم اسٹاک ہوم کے دفتر پہنچے اور ان سے بڑے صاحب سے ملیں گے، ان سے کیا بات کریں گے، ان سے کیا بات کی جائے گی، ان سے نا یہ سوال ہے، ان سے کیا بات کی جائے گی، ان سے کیسے بات کی جائے گی، ان سے کیا بات کی جائے گی، یہ ایک سوال ہے جس کا ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات کی جائے گی، کیسے بات کی جائے گی۔ یعنی اگر تو ہمارے بزنس والے بچے وہ کہتے ہیں کہ سر ان کو بزنس پلان دکھائیں، ان کو بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں یہی تو بڑی غلطی ہے، یہاں ہی تو غلطی کی بنیاد رکھی جائے۔ یہاں کا جو افسر ہے وہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ سب سے پہلے تو اس پر غور کرو۔ یہاں کا جو افسر ہے، یہاں کا جو بڑے ہیں، ان کو کس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے، ان کا ٹارگیٹ، ان کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیا ہے؟ تو پھر جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان بڑوں کی جو ٹارگیٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے۔ تو جناب ان کو وہ بات اچھی لگے گی جو ان کی زبان میں کی جائے گی۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ایفیکچول ایسک کا جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرو اور جب بھی آپ کسی کے آگے سوال رکھو تو اس طریقے سے رکھو کہ جناب مانگنے والا ہاتھ نہ، دینے والا ہاتھ۔ اس لیے پھر ہمیں بار بار علامہ اقبال کا شعر آ جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کون نہیں تمنا کرتا کہ وہ ایلیویٹ ہو جائے، اس کو ایلیویشن ہائر پوزیشن میں دے، خود ہی کی ہو جس میں موت، وہ سروری کیا ہے، جس میں میرا سیلف مر جائے اس طرح کی ایلیویشن کا کیا کرنا، تو میرا سیلف، میری ذات وہ ہرٹ نہ ہو، میں بکاری نہیں ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ آدمی جب وہاں جائے گا نا تو سب سے پہلے ہم ان کو ایفیکچول ایس کا پرنسپل جو ہم ساتھ میں اس کے ساتھ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، وہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی سے ملیں تو جناب فورتھ کمنگ، خوش اخلاق، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آپ کی آواز میں ایک جاندار ہو، جان ہو، استقبال ہو، فورتھ کمنگ ہو، چہرے پر مسکراہٹ، بشاشت ہو، اور چہرے پہ کنگھی اور صاف ستھرا، ہاں جی، ایک پوسچر ہو آپ کا، صاف ستھرا سامنے پوزیشن ہو، اور آپ کہیں گے کہ سر آپ خیریت سے ہیں، میں آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ، بہت انٹرسٹنگ خبر لے کر آیا ہوں۔ تو یعنی آدمی کو متوجہ کریں کہ میں آپ کے فائدے کے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں سر۔ جب میں الاسکا گیا تھا اور وہاں پر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا اور جھوک اور جھوک ٹورسٹ کو آتے دیکھا، سر جو منظر وہاں دیکھا ہے یہ منظر تو سویڈن کے نارتھ میں دیکھا جا سکتا ہے سر۔ سر ہم بہت سارا فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں اور بہت سارا کنٹریبیوشن یہاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال دیکھیے نا، اس کو بات کرنے کا انداز اور اس کا، تو یہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے اب ظاہر ہے یہ سرکاری ادارہ ہے تو ان کو وہ جوش و خروش تو نہ ملا، لیکن جناب چلتے چلتے انہوں نے ایک سوال کا اور ایک اشارہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیارے بھائی، ہم اس وقت اس طرف شاید متوجہ نہ ہو سکے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے جو بڑا دفتر ہے نا سویڈش ٹورزم بورڈ، اس کے پاس چلے جائیں۔ ہاں جی، اور وہ جناب وہ آپ کو یہ جو ہے نا اس میں سارے اسکینڈینیوین ملک مل کے یہ مل کر ایک ٹورزم بورڈ بنا ہوا ہے، ان سے رابطہ کریں، یہ پورے اسکینڈینیوین ٹورزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں آپ اسی طرح بات کرتے ہیں، وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو جاپنیز کی ایک ٹور آپریٹرز کی لسٹ دے دیتے ہیں، اور ان کی ای میلز مل گئی، تو آپ کیا کریں؟ تو جناب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آئی بی اے، ایم بی اے، بی بی اے کے کیا کریں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ سر فوراً ٹکٹ کٹائیں اور جاپان چلے جائیں۔ ہمیں یاد کراتے ہیں کہ بچوں میمن کیا کرے گا؟ میمن کہتا ہے میک انف منی آؤٹ آف نتھنگ۔ میمن تو 5-4 ہزار یورو تو نہیں خرچ کرے گا ٹکٹ، ہوٹلنگ میں، سفر میں نہیں، ہینگ لگے نہ پٹکری، تو میمن کیا کرے گا؟ تو نیل صاحب کیا کریں گے؟ ای میلز کریں گے، اور ای میلز اگر 100 کریں گے تو 4-5 کا جواب آئے گا۔ تو جب ای میلیں بھی کر لیں تو اس کا بھی جواب نہ آیا تو پھر انہوں نے ٹیلی فون کرنا شروع کیا۔ اس سے اگلا اسٹیپ تھوڑا سے پیسوں سے جب ٹیلی فون کرنا شروع کیے تو پتہ چلا کہ وہاں بھی جواب نہیں صحیح آ رہا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کے ٹیلی فون کرنے کا سٹائل، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ جب ٹیلی فون کریں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ ہاں جی، ٹیلی فون کرنے سے پہلے
اس بندے یا کمپنی کا نام یا ایڈریس یا ویب سائٹ دیکھ لینی چاہیے اور اس کے اندر کوئی کامن چیز تلاش کی جائے. اور گڈ مارننگ, آئی ایم نیلز فرام سویڈن, آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, آئی ہیو اے گریٹ اپرچونٹی فار یو. ہم مل کے ایک عظیم الشان کام کر سکتے ہیں. کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن دینے والے یاد, ہم ان کو دینے والے, گرو کرنے والے. تو اس طرح جب ان سے بات ہوئی ان سے, تو اسی طرح باتیں ہوتی چلی گئیں. ان کی سیلز پچ ریفائن ہوتی چلی گئی اور ٹیلی فون کرنے کی کیپیبلٹی, افیکچوئل ایسک بہتر ہوتی چلی گئی. تو وہاں پر پھر جو ہے لیمونیٹ پرنسپل, اور خدا تعالیٰ بھی جب انسان محنت اور کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی امکانات کے راستے کھول دیتا ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت, وما کرو وما کر اللہ, ہاں جی یہ تمہاری پلاننگ ہے, ایک اللہ کی پلاننگ ہے. تو جناب ایک ٹیلی فون کرتے کرتے دوسرے ٹیلی فون جب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ جناب میرا نام نیلز ہے اور میں سویڈن سے بول رہا ہوں اور میں آپ کے لیے ایک زبردست شراکتی پیغام لے کر آیا ہوں. وہاں سے سننے والے نے, سکاٹا نام نے, جب ان سے بات سنی کہنے لگا واو سر, میرا بچپن آپ کے ملک کے ساتھ گزرا ہے اور میرا والد وہاں پر جاپنیز ایمبیسی میں کام کرتا تھا. سر میں فن لینڈ کو اور میں سویڈن کو بھی جانتا ہوں. اور جیسے ہی وہ الفاظ اور زبان کی مناسبت سامنے آئی تو وہ نیٹ ورک بن گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں انٹرپرینورشپ میں کہ ارے انٹرپرینور کے مائنڈ سیٹ والوں, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو زبانیں سیکھنے پر لگا. یعنی ہر پاکستانی بچے کو جناب اردو انگلش کے علاوہ, اردو کے علاوہ سندھی, پنجابی, بلوچی, ہاں جی پشتو, ان میں سے 2-3 زبانیں آنی چاہیے. جو آپ زبانوں کو سیکھیں گے کلچر اور نیٹ ورک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, آپ کا ایکسپوجر بڑھتا چلا جائے گا. اور انٹرنیشنل زبانوں میں انگلش کے علاوہ جرمن, فرینچ, عربی یا چائنیز, ان میں سے 2-3 زبانیں آنی چاہیے. جرمنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو, جوانوں کو, ہاں جی 3-4 زبانیں اپنی زبانوں کے علاوہ آتی. اور ان ٹورزم اور سفر کرنا, لکھنا, دوسروں کو دیکھنا, آبزرو کرنا, کتابیں پڑھنا, میوزیمز دیکھنا, زوز میں جانا, یہ مشاہدے کی طاقت پڑتی ہے. اور یہ وہ ڈاٹس ہیں, جب ڈاٹس لگ جاتے ہیں پھر کسی وقت وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. تو تعلقات بنانے میں, انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ میں, یہ جو کامن اور اشتراک کی چیزیں نا امپورٹنٹ بن جاتی. تو یہاں سے سکاٹا سے سلام دعا ہوئی اور سکاٹا میں اعتماد کا رشتہ بندھا کہ میری زبان کو, میرے ملک کو جاننے والا. اور پھر وہاں پہ سکاٹا نے کہا کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں, اور یہ نیز سویڈن آیا. اس نے اس کی میزبانی کی اور خوب آؤ بھگت کی اور خوب اس کو سیر کرائی, اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک نئی سرزمین اور ایک نیا علاقہ تو جاپنیز کو پسند آئے. تو یوں اس طرح اس نے جناب یہ کام شروع ہو گیا. یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, I had Niels told him that he would like to learn from him what we could do or what he believed we could do together. یہ فیکچوئل ایسک کہ یار میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر کیا کر سکتے ہیں. I had just ideas about doing something with snow and winter. I was focused on that to find out something, but I didn't know what. As a result of this meeting, some Japanese tourists began traveling to. اس میٹنگ کے نتیجے میں ہاں جی سکاٹا نے چند جاپنیز کو ریفر کیا اور وہ اپنے خرچ پر سویڈن آئے اور نیلز نے ان کو ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر سیر کرا دی اور وہ خدمت اور وہ اکرام کیا کہ وہ خوش واپس گئے. تو ایک خوش آدمی کتنے لوگوں کو بتائے گا, اور انٹرنیٹ اور فیس بک پہ بیٹھنے والا تو درجنوں لوگوں کو بتائے گا. اور یوں اگلے سالوں میں کئی لوگ وہاں چلے. جب 2-3-4 سال گزر گئے اور کئی لوگ سویڈن آ چکے تو اب وہ موقع آن پہنچا جب نیلز نے کہا کہ اب موقع مناسب ہے, اب میرے تعلقات اور واقفیت بھی ہے, اب مجھے جانا چاہیے اور فارملی وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ ایک صبر آزما کا. تو یہ جناب نیل صاحب وہاں سے آتے ہیں اور ٹوکیو بھی آتے ہیں, اور پھر یہاں سے وہ ان کے نارتھ میں پتہ چلتا ہے یہاں ایک آئس فیسٹیول چل رہا ہے, تو یہاں پر تشریف لے. یہاں پر آنے کے بعد وہ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں اور اس ہوٹل میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں آئس اسکلپچرنگ کا جو قافلہ ہے وہ ٹھہرا ہو. اور وہاں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے ایریا کے ایکسپرٹ کون, اور ایک بیرے کے ذریعے وہاں کی جو بیسٹ ٹاپ ناچ جو ہیں بڑی خاتون جو لیڈ کر رہی ہیں اس تک پہنچ جاتے ہیں اور کپ آف کافی پیش کر کے وہ ان سے تعارف کراتے ہیں, اور ان کو تعارف کرانے کے بعد ان کے کام کی تعریف بھی کرتے ہیں. الاسکا
उनको भी याद करवाते हैं, और उसके बाद वो उनको स्वीडन आने की दावत देते हैं। और 4-5 सालों में उनकी कोशिशों काविशों से जो जापानीज आए होते हैं उनकी तस्वीरें दिखा सकते हैं, और उनको फैलाते हैं, दिखाते हैं, और उस तरह इस गुफ्तगू के नतीजे में वो आमादा हो जाती हैं कि मैं गौर करती हूँ, और वो अपने साथियों से तावन और अपने साथियों से मशवरे के बाद वो जनाब वो हाँ कर देते, और यूं वो 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 इंतज़ार का वो दिन पहुंच जाता है। वो दिन जिसके लिए कई साल की मेहनत की थी, वो दिन, वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं, और 14 आर्टिस्ट स्वीडन पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। नवंबर 1989 का वो एक दिन होता है जिसमें इनका काफिला वहाँ पहुंचता है। और जो है वो नील साहब जो हैं इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए क्या करते हैं, वो वहाँ के प्रेस के ज़रिए और अपने वाकफ नेटवर्क के ज़रिए मशहूर कर देते हैं कि हमारे यहाँ जापानीज़ का काफिला आ रहा है, और जो स्वीडन की तारीख में पहली दफ़ा और नॉर्थ के अंदर जापानीज़ आइल स्कल्पचर्स की वर्कशॉप करें। और ये जनाब इतनी मशहूरी होती है बग़ैर ख़र्चे के, उसको हम कहते हैं पब्लिक रिलेशनिंग के ज़रिए, वो इतनी मशहूरी होती है, लोग झूक दर झूक ट्रेन और जहाज़ों के ज़रिए वहाँ पहुँचते हैं, और वो सैटरडे संडे के दिन ये काम शुरू करते हैं, और मंडे की सुबह को जब आलमोस्ट चीज़ें तैयार हो चुकी होती हैं, और सुबह के वक्त वो जनाब बारिश का एक बारिश हो जाती है अनप्रेसिडेंटेड, जिसको अनप्लान्ड या अनफोरकास्टेड पेश गोई से हटकर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, और अगरचे वो बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक तो नहीं पिघलते, लेकिन वो नर्म व नाजिक वो जो स्कल्पचर्स हैं वो पिघल जाते हैं, गिर जाते हैं, और ये चीज़ें टूट कर शिकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो जनाब जब ये एक्सपोजिशन इनकी ख़त्म हो रही होती है, तो ये बड़े परेशान होते हैं, और लोग तो ट्रेन से उतर रहे होते हैं, और नील साहब वहाँ बैठकर सोच रहे होते हैं अब मैं क्या करूं, वर्कशॉप को कैंसिल करूं, या कोई नई डेट दूं, मैं क्या करूं, और या मैं स्कल्पचर से कहूं कि भाई जनाब अभी बारिश अगर रुक गई तो कुछ कर दो। तो ये सवाल का जवाब देते हुए नील साहब परेशान बैठे हैं, क्या करें। तो अब आप सोच के बताइए कि नील साहब क्या करें।